السلام علیکم، یہ ہے الگ. میں ہوں طارق متین. میں اور مبشر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کل جو قومی اسمبلی ہے اس میں قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے ان کیمرہ ایک عدد بریفنگ دی ہے. اس بریفنگ میں انہوں نے جو خطاب کیا، ان کیمرہ اجلاس تھا لیکن اس خطاب کے حوالے سے خبریں ہمارے سامنے ہیں اور اس اجلاس کی ایک ویڈیو بھی ہے. وہ ویڈیو بھی اس اجلاس کی کیونکہ ان کیمرہ تھا پھر بھی سامنے آ گئی، بڑی حیران کن ہے. وہ ویڈیو جو ہے وہ اجلاس سے پہلے اجلاس کی تیاریوں کی ویڈیو ہے جس میں ہم نے کچھ 25-26 لوگ دیکھے ہیں جو اجلاس کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ ویڈیو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس ویڈیو میں کیا ہے. لیکن جن حالات میں یہ اجلاس ہوا اس میں جنرل صاحب نے خطاب کیا ہے، بریف کیا ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو چیزیں ہوئی تھیں پارلیمان کو اس پر بتایا گیا اور چیلنجز کے حوالے سے بات ہوئی. اب یہ ان حالات میں ہوا ہے کہ حکومت عدالت سے لڑائی کر رہی ہے، عدالت کچھ احکامات دے رہی ہے، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اپوزیشن الیکشن مانگ رہی ہے. ماہرین قانون کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ لیجٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ آئین کا یہ تقاضا ہے، لیکن یہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا. جنرل صاحب نے جو خطاب کیا اس میں جنرل صاحب نے یہ کہا کہ اختیار جو کچھ کی پوائنٹس ان کے خطاب کی، اختیار جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے، آئین کے ذریعے عوام کا ہے اور عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے. منتخب پارلیمنٹ جو ہے وہ منزل کا تعین کرے، فوج ساتھ دے گی، یہ ان کے خطاب میں کہا گیا. دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ ان کے خطاب کا یہ تھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں. ہم نے جو کلدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے تھے وہ ہماری غلطی تھی اور جن صاحب نے یہ کہا کہ اب یہ جو ہمارا قومی فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی سے نمٹیں گے، اس سلسلے میں جو کارروائیاں جاری ہیں یہ ہماری نیشنل اپروچ ہے. اس کی وجہ سے ملک میں کہیں بھی کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے. کامیابی ملی ہے. پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے اور پاکستان الحمدللہ ترقی کرے گا، آمین. اچھا، جنرل صاحب کی خطاب میں ان جو نکات ہیں ان نکتوں کو بہت سے دانشور اور سیاسی تجزیہ کار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس کروشل جنکچر پر اپنا جو ویٹیج ہے، اپنا وزن پارلیمان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. اور ایک جانب چونکہ پارلیمان عدالت سے اس وقت بغیر اپوزیشن کی پارلیمان عدالت سے محاذ کی کیفیت میں ہے، تو اس کو میں تو نہیں مانتا کہ فوج نے یہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا ہے، کیونکہ میں تو اس چیز کو مانتا ہوں جو ہماری فوج نے کہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں. تو میرے نزدیک سیاسی تجزیہ کاروں کے بیان کی اہمیت نہیں ہے، میں تو اس کو مانوں گا جو فوج خود کہہ رہی ہے. ان حالات میں ایک قرارداد ہے جو نون لیگ نے جاری کی ہے. نون لیگ کے سوشل میڈیا حلقوں پر یہ قرارداد جاری کی گئی ہے کہ یہ ایوان پارلیمان کی قانون سازی کا مسلمہ دستوری اختیار طلب کرنے کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جارحانہ کوشش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ یہ اختیار سلب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں مداخلت کی جا سکتی ہے. ایوان افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ 1973 کے آئین کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی تقریبات کے دوران ریاست کے ایک عضو نے آئین کی کھلا خلاف ورزی کی، جو خود آئین کے اندر ایک ناپسندیدہ فعل ہے. آئین میں ریاست کے اختیارات 3 اداروں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ میں منقسم ہیں اور کوئی ادارہ دوسرے کے امور میں مداخلت کا مجاز نہیں. اچھا، یہاں رک جائیے، اس سے آگے پڑھیں گے. لیکن جو دوسرے کے امور میں مداخلت کا کوئی ادارہ مجاز نہیں ہے، تو یہ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں ان کے حوالے سے یہ لوگ قانون سازی کر رہے ہیں. پارلیمان کیوں اختیار یہ خود مداخلت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مداخلت نہ کی جائے. اچھا، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایوان واضح کرتا ہے کہ بجٹ، مالیاتی بل، اقتصادی معاملات اور وسائل کے اجرا سے متعلق منظوری دینے یا نہ دینے کا تمام تر اختیار پارلیمان کے پاس ہے، جیسا کہ آئین میں درج ہے. کوئی ادارہ پارلیمنٹ کے اس اختیار کو چھین نہیں سکتا اور نہ ہی معطل یا منسوخ کر سکتا ہے. اچھا، ویسے ایک اور چیز ہوئی تھی ابھی، آئی ایم ایف نے ابھی ریسنٹلی ہم سے کہا کہ اپنی جو بیوروکریسی ہے، خواہ وہ سول بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو، ان کے جو اثاثے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کیجیے
تو پارلیمان جس کا اختیار ہے، جو سپریم ہے، جو طاقتور ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ نہ ہم ججز کی تمام تفصیلات آپ کو دیں گے، نہ ملٹری بیوروکریسی کی، تو دونوں کے لیے منع کر دیا تھا. ویسے یہ پارلیمان اب اپنے آپ کو اسرٹ کروا رہی ہے. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایوان شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور شدہ سپریم کورٹ بل مجریہ 2023 کو وجود میں آئے آئینی و قانونی عمل کے نتیجے میں تکمیل پانے اور نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی ایک متنازع یک طرفہ 8 رکنی بینچ میں زیر سماعت لا کر پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ورق کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ خلاف آئین و قانون روایت نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ منطق اور عدالتی طریقہ کار کے بھی سراسر برعکس ہے. یہ عمل بذات خود بلا جواز اجلت کا ثبوت ہے، لہٰذا اسے آئین، قانون اور انصاف کے مروجہ طریقہ کار کے مطابق جائز حکم یا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اسے مسترد کیا جاتا ہے. اچھا، یہ آخر میں اس کی بالکل آخر پوائنٹ پہ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ ایوان جو ہے یہ کرے یہ کہ یہ سزا بھی دے دے غالباً سپریم کورٹ کو. آخری نقطہ کیا ہے، بالکل آخری لائن اس کی، ایوان وفاقی حکومت کو ہدایت کرتا ہے کہ سنگین آئینی خلاف ورزی کا بغور جائزہ لے کر اس کی درستگی کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کرے. اوکے، تو یہ سپریم کورٹ کے خلاف اب یہاں تک آ گئے. پوائنٹ یہ ہے کہ آئین کے کچھ آرٹیکلز ہیں جن کے تحت پارلیمان عدالت کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ وہ مداخلت بھی مسلسل کر رہے ہیں. جی، تو یہاں تک تو یہ معاملہ ہو گیا، لڑائی تو چل رہی ہے. اب جنرل صاحب کا خطاب، جنرل صاحب نے جو خطاب کیا یا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اجلاس سے، اس خطاب میں جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اختیار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے پاس ہے. تو پنجاب کی آبادی ہے کچھ 11.5 کروڑ کے آس پاس، خیبر پختونخوا کی آبادی کچھ 3-3.5 کروڑ کے آس پاس ہے. یہ دونوں ملا کے کوئی اراؤنڈ 14.5-15 کروڑ بن جاتے ہیں. تو اس وقت کوئی 63% پاکستان ہے جس پر نگران حکومت ہے. تو ان کے پاس تو منتخب نمائندے نہیں ہیں، تو وہاں پر اختیار کس کا ہے؟ صحیح. تو وہاں پر تو نگران حکومت کا اختیار ہے، اور وہ اس وقت باقاعدہ اس کا ایک وزیر جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو کہہ رہا ہے یہ سلیکٹڈ تھے، اللہ نہ کرے یہ دوبارہ کبھی اقتدار میں آئیں. اور ان کا عامر میر ایک اور وزیر پنجاب میں، وہ فواد چودھری کو کہہ رہے ہیں زبان سنبھال کے رکھیں ورنہ ٹھیک کر دیں گے. تو یہ نگران حکومتیں ہیں اور 63% پاکستان پہ حکمرانی نہیں ہے. دوسرا، جنرل صاحب ایک اور بات کر رہے تھے. جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اختیار جو ہے وہ عوام کا ہے. تو عوام کے ووٹ سے حکومت آئے گی. پنجاب میں خیبر پختونخوا میں تو اختیار ہوگا، ابھی تو نگراں حکومت کا دوبارہ وہی بات. صحیح. تیسرا، جنرل صاحب نے یہ کہا کہ نوگو ایریا نہیں ہے کوئی. اچھا، نوگو ایریا اگر نہیں ہے ملک میں کہیں بھی تو یہ تو عدالت کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی دیجیے، حالات بہتر ہے، تو پھر تو الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ جنرل صاحب خود حکومت کو بتا رہے کہ حالات ٹھیک ہے اور اہلکار مل سکتے ہیں، اہلکار مل جانے چاہیے. پھر جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ وسائل کی کمی نہیں ہے. تو عدالت تو صرف 21 ارب روپے مانگ رہی ہے. تو 1300 ارب روپے کا حساب کتاب اسٹیٹ بینک نے دیا عدالت کو کہ یہ پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے عدالت 21 ارب روپے مانگ رہی ہے. تو یہ بھی آ جانے چاہیے. تو جنرل صاحب نے جو باتیں کی مجھے تو بڑی خوش آئند لگی، اچھی لگی کہ جنرل صاحب جو ہے وہ عوام کے نمائندوں کے لیے اور عوامی اختیار کی بات کر رہے ہیں. تو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں عوامی نمائندوں کا اختیار جو ہے وہ تسلیم ہونا چاہیے اور ان کو انتخابات ملنے چاہیے. جنرل صاحب نے تو حکومت کو بتایا کہ انتخاب کروائیں، اچھی بات ہے، انتخاب کروانے چاہیے. یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر عدلیہ کے حق میں بات کر رہے ہیں. ہاں، مطلب اس کی جو مجھے تشریح نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ حالات بھی ٹھیک ہے، وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، تو پیسے بھی آ سکتے ہیں. تو پھر تو انتخابات کروا دینے چاہیے. یہ تو بڑا آسان کام ہے، کوئی بڑی بات. ہاں، تو یہ تو ہو جانا چاہیے. تو یہ تو مجھے جو لوگ تجزیہ پیش کر رہے تھے کہ ویٹ ادھر ڈالا گیا ہے، تو گفتگو کو اگر آپ کریک کریں، ڈی کوڈ کریں، تو یہ تو ایسا ہے کہ ویٹ جو ہے وہ الیکشن کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہماری تشریح ہے اور یہ اپنی اپنی تشریح، نصیب اپنا اپنا، تشریح اپنی اپنی. ہر عمل کے، ہر بات کے زاویے ہوتے ہیں. ہم نے اس چیز کو اس زاویے سے دیکھا ہے. ہاں، مطلب دیکھنے کا ہمارا طریقہ ہے اور ہمارا طریقہ پتہ نہیں صحیح کہ غلط ہے. لیکن بہرحال جو آئینی پابندی ہے وہ تو آئینی پابندی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ویڈیو تھی اجلاس تو ان کیمرہ تھا، ایک ویڈیو آئی ہے اجلاس کی.
नुमाइंदों की अफ्तारी की तैयारी चल रही है। पार्लियामान ने इजलास के बाद रोज़े भी अफ्तार कर दिए थे, लेकिन जो रोज़े अफ्तार करने की तैयारी चल रही है वो बड़ी शानदार चल रही है। जो हमने देखे तो हमारे भी मुंह में पानी आ गया है देखा जाए तो। लेकिन अगर बात करें तो इतने महंगा इजलास पड़ता है और ये सारा बर्डन आवाम को उठाना पड़ता है, आवाम के टैक्स के पैसों से। जी बिल्कुल, और आवाम खुद आटे की लाइनों में ख्वार हो रही होती है। मरते हैं 20 के करीब लोग मरे। अब वो उसमें ये कह रहे हैं कि लोग ये 20 के 20 लोग जो है ना वो आटे की लाइनों में नहीं मरे, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर वो आटे के ट्रक पे से थैला उठा के गिरेगा, थैले के नीचे दब के मरेगा तो आटे की लाइन में मरेगा। अगर लाइन में खड़े उसको हार्ट अटैक हो गया तो ये मौत हार्ट अटैक से होगी, ये आटे की लाइन की मौत नहीं है। नहीं, आप तारिक भाई कितने ऐसे हमने मनाजिर देखे हैं वीडियोस में कि एक आटे के ऊपर 3-4 बंदे लड़ रहे हैं, एक बंदा आटे से यूं चिपटा हुआ है उस थैले से, तो ये क्या चल रहा है? और हम जब ऐवान के इजलास देखते हैं और उसके बाद उनमें खाने पीने के मामला तो ना खाएं, नहीं खाएं, अवामी नुमाइंदे ना खाएं खाई तो रहे हैं। तो देखिए अवामी नुमाइंदों के लिए वहाँ पर कुछ 4 अदद चूल्हे हैं, उसमें हलीम से लेकर तिक्कों तक सब कुछ, और अनवाओ शाम के तिक्कों तक सब कुछ है। कुछ 26-27 बंदे जो उस खाने को तैयार कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अब अगर कोई 200 लोग हैं तो वो खाना जो है वो 26-27 बंदे तो तैयार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि रमजान में इन खानों तक अवाम अब तसव्वुर में नहीं ला सकते ये खाने, इतनी महंगाई है दस्तरखान पे तो। अवाम की औकात क्या है, क्यों तसव्वुर में लाए, उनकी हैसियत क्या है? अवाम खाएगी ये खाने, अवाम के खर्चों से बन रहे हैं ये खाने। हाँ लेकिन तो ठीक है, आप अपना टेक दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। जनरल साहब ने अपने किताब में कहा कि नए और पुराने पाकिस्तान को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात सिर्फ अवाम है जो आटे की लाइनों में ख्वार है। ऐवान के ठंडे कमरों में जिस अवाम के हुकूक पर बात हो रही होती है वो उस इजलास के खर्चे बर्दाश्त करती है। अवाम वो बाप है, यानी अवाम वो बाप है जिसको सिर्फ खर्चे की लिस्ट पकड़ाई जाती है, उसके हुकूक पर लंबी लंबी तकरीरें की जाती हैं जिनका अमल से कोई लेना देना नहीं होता। अब आर्मी चीफ ने जो हमारे पाकिस्तान की बात की है, तो इस आईनी अमल के असरात भी हम सब बिलखुसूस अवाम तक पहुँचने चाहिए। लिल्ला इस दोहरे बयान और लफ्जी बयानात से अब अमली तौर पर हमारे पाकिस्तान की आवाम की हालत ज़ार पर काम किया जाए। जबरदस्त, आपका टेक बिल्कुल ठीक है। मेरा टेक है कि जनरल साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी गुफ्तगू से मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई है। हालात भी ठीक है, बंदे भी दस्तयाब हो सकते हैं, पैसे भी मिल सकते हैं, वसाइल की कमी नहीं है, तो फिर हमें इंशाल्लाह इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और गो के इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो सियासी नहीं है, और आपका इदारा ही बार बार कहता है, लेकिन ऐसे लोगों की मत सुनिएगा जो कहते हैं, कामरान खान साहब वगैरह, कि इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे सियासत में। तो ठीक है, आप अपना किरदार अदा करें, वो बेहतरीन है, वही किरदार अदा करना चाहिए।